اچھا، اب جو کچھ چند ایک سیاہ مذمت کی سیاہ لباس کی مذمت میں کچھ روایات جو آئیں وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نشر کر کے آپ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو خود آپ کے ائمہ نے منع کیا ہے، تم لوگ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہو، دیکھو تم اپنے اماموں کی مخالفت کرتے ہو. ان کا کیا مفہوم؟ تو دیکھیے، ایک تو روایت ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں، لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. سیاہ لباس مت پہنو کیونکہ فرعون کا لباس. اور دوسری روایت کے اندر، اچھا یہ والی روایت جو ہے لوگ لے کر آتے ہیں، دیکھیے آپ کی اپنی کتاب کے اندر ہے، باقاعدہ اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے بھی جو ہے پیش کیا جاتا ہے اس کو کہ دیکھیے فرعون کا لباس قرار دیا گیا ہے. اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر کہ یہ اس سیاہ لباس کو پہننے سے امام نے منع قرار دیا اور کہا کہ یہ اہل نار یعنی اہل جہنم کا لباس. اچھا، اب یہ بات بتا دی جائے کہ جب علماء یہ ان تمام روایت، دیکھیے اس سے کیا ہے کہ جب ممانعت آئی ہے تو یہ کام کیا حرام ہے یا مکروہ ہے، اس کے لیے اسناد دیکھی جاتی ہیں. پہلی روایت تمام علماء نے کہا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں کہ جس کے اندر فرعون کا لباس یا اہل جہنم کا لباس قرار دیا ہے سیاہ لباس کو، ان سب کی روایات کی اسناد ضعیف. اور ضعیف روایت سے کبھی کوئی حرمت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ علماء کی اکثریت کے لحاظ سے کراہیت کا حکم بھی ثابت نہیں ہوتا. تو ایک تو ان کی سند کمزور ہے، کسی جگہ روایت میں راوی غائب ہے، کہیں آیا ہے ان رجل، ایک شخص سے سنا، ایک شخص نے کہا، کون شخص تھا، کیا تھا، اس کا نام ذکر نہیں ہوا، مجہول ہے. تو اس لحاظ سے روایت جو ہے وہ اس کی سند بہت کمزور ہے، تو یہ روایت اس لحاظ سے ناقابل قبول ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو روایات ہیں یہ مرسل اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خاص پس منظر ہے. مثلا جس میں مذمت کی گئی ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں امام نے اس کو منع کیا تھا، جو آگے بھی کچھ اور روایتیں بھی میں نے ساری پیش نہیں کی ہیں، اس میں خاص زمانہ تھا بنو عباس کا دور. بنو عباس جو ہیں وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے دھوکہ اور فریب کے طور پر امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے نعرے لگاتے تھے، اور انہوں نے اس میں دھوکہ دینے کے لیے سیاہ لباس کو اپنا شعار جو ہے قرار دیا تھا. اس وقت خاص طور پر جو ممانعت کی روایات ہیں تاکہ ظالموں سے مشابہت نہ ہونے پر، ظالموں سے مشابہت نہ ہو. اچھا، جب وہ زمانہ گزر گیا اور ظالموں سے مشابہت ختم ہو گئی تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. ہمیشہ کے لیے تو ممانعت جو ہے وہ نہیں ہو گئی تھی. تو باقاعدہ یعنی عباسیوں نے امام حسین کے قتل کے بدلے کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کرنے کا ایک خاص لحاظ سے ایک ڈھونگ رچایا تھا انہوں نے، اور سیاہ لباس پہننے کا بھی ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور باقاعدہ کالے رنگ کی نوکدار ٹوپیاں انہوں نے ایجاد کی تھی جو وہ پہنا کرتے تھے اس زمانے میں، اور بڑے بڑے لمبے سیاہ رنگ کے جو جبے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے جن پر آیات قرآنی بھی لکھی ہوئی تھی. یعنی آیات قرآنی والے جبے یہ انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں رائج کیا تھا. اور باقاعدہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنے اعلان وفاداری کے طور پر اس بات کو لازمی قرار دیا تھا تمام لوگوں پر کہ سیاہ لباس سب پہنے، اور باقاعدہ اشتہارات لگا کر لوگوں کو باقاعدہ اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ سب کے سب لوگ جو ہے سیاہ لباس پہنیں گے. بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر، اس ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر. باقاعدہ تاریخ الخلفاء جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، اس زمانے میں جو عباسی حکمران تھا منصور دوانقی. دیکھیے منصور دوانقی، آج کل میں ایک چیز اور، آپ جا کر، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جا کر آپ گوگل پہ لکھیے گا منصور دوانقی، اور اس کے بعد جو گوگل سرچ جو آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر منصور دوانقی ملے گا، اس کی ذرا تفصیل جا کے دیکھیے گا. آپ کو اس سے زیادہ مومن کامل، اس سے زیادہ عالم فاضل، اس سے زیادہ اس کی اتنی مدح اور تعریفیں اس ظالم ترین شخص کی اس کے متعلق ملتا ہے کہ وہ دیواروں میں اس نے سادات حسنی کو زندہ چنوایا تھا. 70 کے قریب سادات حسنی کو زندہ
اور وہاں پر سخت ترین عامل مقرر کیے تھے کہ دیکھو کوئی بھی کہیں کوئی نرمی نہ کرنے پائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تو ایک وہ ملتا ہے وہ روایت کے اندر کہ وہ اس کو ایک نوجوان ایک بچہ تھا کہ جو کہ دیواروں میں چنا گیا تھا، تو اس شخص نے جو معمار وغیرہ تھے انہوں نے تھوڑا سا سوراخ کر دیا تھا، کم سے کم سانس کی لینے کی جو ہے وہ ان کے پاس جگہ رہے. تو یعنی اس طرح سے یعنی اتنا ظالم ترین شخص. اور دیکھیں کتنی ڈس انفارمیشن ویکیپیڈیا کے اوپر اس منصور دوانقی کے متعلق جو بہرحال ڈالی جاتی. تو منصور دوانقی نے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ عام لباسوں کو، یعنی باقاعدہ وہاں رنگریز جو تھے وہ عام لباسوں کو پھر لوگ سیاہ رنگ کروانے پر مجبور ہو گئے تھے. بادشاہ کے اتنے سخت ترین آرڈرز آئے تھے اس ظالم کے کہ مجھ سے اعلان وفاداری کرنا ہے تو ہر شخص کو سیاہ لباس پہننا پڑے گا. اور باقاعدہ ایسے افراد کو جو نہیں پہنتے تھے ان کو مشقت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ آئمہ تک کو مجبور کیا جاتا تھا کہ لباس سیاہ کو پہنے. ابھی آگے چل کر جیسا کہ میں روایت کو بھی پیش کروں گا. اس زمانے کے عام سے جو سبزی فروش ہوتے تھے وہ بھی سیاہ لباس پہننے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے. تو خاص طور پر اس زمانے کی اس زمانے میں اعضائے امام میں نہیں پہنے جا رہا تھا، بلکہ بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر، ظالم کی مطابقت کے طور پر وہ لباس کو پہنایا جا رہا تھا. تو ممانعت کی جو احادیث آئی ہیں اس کا خاص پس منظر ہے. وہ ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کی ممانعت آئی ہے. جب وہ دور ختم ہو گیا تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنو عباس نے تو سادات کرام پر خاص طور پر منصور دوانقی کے لیے جتنے مظالم کیے تھے، تو وہ زمانہ جب ختم ہو گیا تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. یعنی وہ اس زمانے میں جو آئمہ کی احادیث اس کی ممانعت پر آئی ہیں وہ حکم شریعت بیان نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو ظالموں سے دور رکھنا تھا. یعنی اس کا مقصد یہ تھا، وہ حکم شریعت کا بیان نہیں تھا. تو اچھا دیکھیے وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ پرانا حکم واپس آ گیا. مثلا اس کی کچھ مثالیں میں جیسے دیتا ہوں، جیسے کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ٹائی جب کا پہننا یہ عیسائیت کا ایک شعار ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جب کروسیفائی کیا گیا تھا اور ان کو صلیب دی گئی تھی، سولی دی گئی تھی، تو اس میں وہ لوگ پہنتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا رہا بھی ہے کہ یہ ٹائی پہننا عیسائیت کا شعار تھا. اس زمانے میں علماء نے اس کو پہننا حرام بھی قرار دیا تھا. لیکن آج ہر مسلمان بھی تقریباً پہننے لگا ہے، اور اس کو پہننے والا کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی ٹائی پہن کے جا رہا تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے وہ عیسائی جا رہا ہے. نہیں، اب یہ مسلمان بھی پہننے لگے ہیں، یعنی عیسائیوں کی مخصوص نشانی باقی کے طور پر نہیں رہی. تو علماء کا اب یہ فتویٰ ہو گیا کہ نہیں، اب یہ ٹائی کا پہننا جائز ہے. ٹھیک ہے، ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے. علماء نے تعصب کا بھی اظہار کیا ہے کہ کیوں عیسائیت کا شعار لوگوں میں رائج ہو گیا، لیکن اب یہ عیسائیت کی مخصوص پہچان نہیں رہی ٹائی پہننا، اس وجہ سے جائز ہے. البتہ کچھ مجتہدین ایسے جو احتیاط واجب لگا کر ابھی بھی ٹائی کا پہننا جائز نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر نے بہرحال ٹائی کا پہننا جائز قرار دیا، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب عیسائیت کا شعار تھا. اچھا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفار کا شعار ہیں، اور یہ ابھی بھی مثلا اگر کوئی شخص دیکھا جائے تو کوئی مسلمان بھی چھوٹی ٹوپی اگر اس طرح کی سر پہ رکھ لے تو کیا پہننا حرام ہونا چاہیے؟ لیکن اب اس طرح کی چھوٹی سی ٹوپی یہ یہودیوں کا خاص شعار ہے. اب کوئی اگر اس طرح کی کوئی ٹوپی چلے، اس پہ اسرائیل کا جو ہے وہ نشان نہیں بھی اگر بناؤ، عام سی کوئی جس طرح کی چھوٹی ٹوپی ہو تو ہر آدمی کہے گا کہ کوئی یہودی ہے جو جا رہا ہے. اس لحاظ سے اس ٹوپی کا پہننا مشابہت کی وجہ سے ان کفار کی ابھی بھی حرام ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مثلا کیا کوئی شخص ہے، وہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں عرب افراد ہیں، وہ اس طرح کے لمبی سی ایک آباد نما یہ جو لباس ہوتا ہے، جو توپ ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح سے پہنتے ہیں. اگر کوئی پٹکا ٹائپ کا اس طرح کا باندھ لے تو کون سا حرام ہونا چاہیے؟ لیکن یہ خاص عیسائی پادریوں کا لباس ہے آپ کے سامنے. اب اگر کوئی یہ پہنے گا تو فوراً یہ ہوگا کہ عیسائیوں سے کہ یہ شاید کوئی پادری ہے، یہ کوئی کسی چرچ کا جو ہے وہ پادری ہے جو چلا آ رہا ہے. تو اگرچہ اس لباس کے اندر ویسے دیکھا جائے تو کوئی حرام چیز نہیں ہے. اور یا مثلا گلے میں یہ جو ان کے نشان ہے صلیب کا، علماء اور مراجع سے پوچھا بھی گیا کہ بہت سی چیزیں وہاں پر ایسی فیشن کے طور پر بھی ہوتی ہیں مغربی ممالک میں، تو کیا ہم یہ صلیب کا نشان جو ہے گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ کیونکہ یہ عیسائیت کا شعار ہے، ان کی خاص نشانی ابھی تک ہے، تو لہٰذا اس کا کے لیے مسلمانوں کا پہننا جائز نہیں. تو یہ کوئی گلے میں ابھی بھی کوئی کہے کہ میں یہ شوقیہ ڈال رہا ہوں، میری کوئی نیت یہ نہیں کہ میں عیسائیوں جیسا بن جاؤں، لیکن تب بھی حرام رہے گا کیونکہ یہ زمانہ ہے. لیکن کوئی زمانہ
ایسا اگر آ جائے کہ جس میں یہ خاص نشانی کے طور پر نہ رہے. لیا میں اس کی ایک اور مثال دوں. جیسے کہ عام طور پر دیکھا جائے تو عیسائی ننس کا جو لباس ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو بالکل تقریباً ویسا ہی لباس ہے کہ جو آپ کی بہت اچھی جو حجاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, کوئی بال نظر نہیں آ رہا ہوتا, کلائیاں پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو خاص طریقہ کار, یہ جو اندر جس طرح سے سفید کپڑا لگا ہوا ہے, کوئی اگر عورت اس طرح سے جاتی نظر آئے دیکھا جائے تو اس نے مکمل حجاب کیا ہوا ہے, لیکن یہ خاص عیسائی ننس کا جو لباس ہے, کوئی جائے گی تو ہر عورت یہ سمجھے گی کہ وہ عیسائی نن جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے مشابہت کی بنا پر آج بھی یہ لباس پہننا ایک عام مومنہ عورت کے لیے حرام ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کوئی ایسے ادوار آ جیسے میں نے یہ مثال دی کہ جب وہ تک وہ دور رہتا ہے کہ اس کی مخصوص نشانی سمجھی جائے تب تک وہ چیز حرام ہوتی, اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو جیسے کہ سیاہ لباس کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ اس زمانے میں خاص شعار تھا لیکن بعد میں وہ شعار نہیں رہا, تو اس لحاظ سے جو وہ چیز جائز ہو گئی. اور باقاعدہ یہ حدیث اہل سنت کے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, یا من تشبہ بالکفار فہو منہم. جو بھی کسی قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے یا کفار سے مثلا شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی شباہت اس زمانے میں ظالموں سے شباہت, وہ ایک قوم تھی باقاعدہ وہ زمانے میں جو ظالم تھے ان سے مشابہت کی بنا پر جو ہے وہ منع کیا گیا تھا. اور باقاعدہ علل الشرائع کے اندر بھی ہے باقاعدہ کہ حضرت کہ اللہ نے ایک بار اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کے اوپر وحی کی, مجموعہ ورام کے اندر بھی, کہ مومنوں سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا سا لباس نہ پہنیں, میرے دشمنوں کا سا کھانا نہ کھائیں, اور میرے دشمنوں کا سا طریقہ کار اختیار نہ کریں. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی اسی طرح سے میرے دشمن قرار پائیں گے جس طریقے سے وہ دشمن. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دشمنوں کا سا لباس نہ پہنے. تو جو خاص ممانعت کی آئی ہیں وہ الگ سے بھی روایات ہیں کہ ظالموں سے شباہت اختیار کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں تھیں. تو اسی طرح سے جو آپ نے سنا ابھی کہ فرعون کا لباس ہے, تو وہی زمانے میں یہ لباس جو ہے فرعون بھی پہنا کرتا تھا. تو خاص چاہے وہ بنو عباس ہوں یا مثلا فرعون ہو, وہ خاص ظالموں کا جو زمانہ تھا وہ دشمن خدا تھے. اس نیت سے آج بھی کوئی پہنے کہ میں بنو عباس اور فرعون کی اس میں, تو آج بھی لباس سیاہ پہننا حرام ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کوئی اس نیت سے کبھی بھی نہیں پہنتا ہے, تو لہٰذا وہ چیز وہ نیت ختم ہو گئی, تو اس لحاظ سے وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اچھا, باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ فرماتے تھے کہ میں بھی اسے پہنتا ہوں سیاہ لباس کو, مگر مجھے معلوم ہے, یہ بھی روایت آپ کو دکھائیں گے, میں بھی اس لباس کو پہنتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے. اچھا, اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فرعون بھی جہنمی تھا اور وہ ظالم بھی جہنمی تھے. تو یہ نہیں کہ وہ یہ لباس پہننے کی وجہ سے جہنمی ہوں, بلکہ جو جہنمی افراد تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا. یعنی امام کے کہنے کا یہ بھی مقصد. اور باقاعدہ داؤد رقی جو امام کے صحابی تھے, وہ ایک دفعہ یہی لوگوں فرماتے ہیں کہ یہی سوال لوگوں نے امام سے بھی کیا تھا ایک دفعہ لباس سیاہ سے متعلق. تو چھٹے امام نے فرمایا تھا, لوگ آئے اور امام سے آ کر پوچھا. امام نے اس وقت خود سیاہ عبا پہنی ہوئی تھی, سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا, اور سیاہ رنگ کے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے. ابھی ہم سیاہ رنگ کے جوتوں پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں. تو امام نے اپنے لباس کا جو دھاگا ہے, اپنی عبا کا جو دھاگا یا ڈوری تھی, اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ سیاہ رنگ کا لباس میں نے پہنا ہوا ہے, اپنے دل کو سیاہ نہ کرنا, پھر جو چاہے پہن لو. یہ باقاعدہ امام نے فرمایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ امام نے اشارہ یہ کیا تھا کہ تم ظالم جیسے مت بن جانا, ظالموں کا طریقہ کار مت اختیار کرنا. یہ والی اگر تمہاری نیت نہیں ہے کہ تم ظالم سے کوئی مشابہت پیدا کرو گے, ان کے طریقہ کار پر چلو, اپنے دل کو سیاہ نہ کرو, تو پھر کوئی سا بھی چاہو تو لباس پہن لو. دیکھو میں نے خود یہ لباس پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عمومی کوئی ممانعت والی باتیں نہیں تھیں جو امام نے جو کی تھی, بلکہ اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا جس کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا. اور یہ باقاعدہ جو وسائل الشیعہ ہے اس میں لباس مسلی کی حدیث نمبر 9 بھی.
تو اس کا مقصد جو ہے وہ ظالموں سے دور رکھنا تھا، کسی خاص حکم شریعت کا بیان یہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے ابھی سن ہی لیا کہ یہ سب جو روایتیں ممانعت ہیں اس کے باوجود بھی یہ مرسل اور ضعیف شمار ہوتی ہیں، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کو مکروہ کہا ہے بعض نے، اور بعض نے جو کچھ علماء نے مکروہ بھی کہا ہے، تو اگرچہ روایتیں مرسل اور ضعیف ہیں لیکن یہ ایک قاعدہ ہے ہمارے یہاں جو آپ کو اتنا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، قاعدہ تو التسامح فی ادلۃ السنن، جس میں باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جو مستحبات اور مکروہات کی دلیلیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا ان کا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی بھی اگر ہو تو اس کے باوجود بھی اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو بہت سے علماء اس قاعدے کو جو تسلیم کرتے ہیں اس کے تحت انہوں نے اس کے اوپر، حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی جو اپنی توضیح المسائل میں لباس نمازی کا لباس ہے اس میں سیاہ لباس میں جو مکروہ قرار دیا ہے وہ بھی اسی قاعدہ تسامح کو استعمال کر کے وہاں پر مکروہ لکھا ہے، ورنہ خود آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عام حالات میں بھی، نماز میں بھی، کہیں پہ بھی جو وہ سیاہ لباس میں کی کراہیت کا کوئی حکم نہیں۔ سیاہ لباس میں نہ عام حالات میں پہننا مکروہ ہے اور نہ ہی نماز میں۔ اب اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ چلے بالفرض اگر مکروہ بھی ہو تب بھی اگر عزائے امام میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ علماء جو کہ مکروہ سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عزائے امام میں پہننے سے اس کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ابھی آپ نے کتنی روایتیں اس کی جواز کی سنی، جائز ہونے کی، اور کتنی روایات آپ نے اس کی مذمت کی بھی سنی۔ اب یہ جو روایتیں جائز ہونا اور اس کی مذمت ہونا ایک میں، اور امام کا خود طریقہ کار بھی، خاندان بنو ہاشم کا طریقہ کار، اور ام سلمہ کا، اسماء بنت امیس کا، چوتھے امام کا، دوسرے امام کا، اور دیگر ائمہ کا، اس لحاظ سے جو آپ نے سنا، تو اگر ان روایات کو دونوں کو ہم چیک کریں تو جو جائز ہونے والی جو روایت ہیں وہ سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں، اور مذمت والی جو ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، تو اس لحاظ سے اسی کا ہی پلہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھاری رہے گا۔ اور باقاعدہ اس عنوان سے باقاعدہ دیکھیے کچھ علماء نے پوری کتابیں بھی لکھی، ارشاد العباد الی استحباب لبس السواد علی سید الشہداء والائمۃ الامجاد کے نام سے کتنے مشکل نام بھی ان کتابوں کے، اور جناب سیاہ پوشی درس ہو گیا ائمہ نور کے نام سے جو ہے ابو الحسن منظر کی جو کتاب ہے، اور اس کے علاوہ شیخ جواد تبریزی نے باقاعدہ پوری کتاب اس کی مشروعیت کے اوپر، یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے سیاہ لباس کی مشروعیت کا کہ علماء نے پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی۔ تو جو ابھی کہا کہ بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے فقط نماز میں مکروہ کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر عزائے امام میں پہنا ہو تو نماز میں بھی مکروہ نہیں رہتا، جیسے کہ شیخ جواد تبریزی وغیرہ نے، اور باقاعدہ انہوں نے سلسلے میں ایک فتویٰ بھی ان کا مشہور ہے جو کہ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نماز میں سیاہ لباس کی کراہیت ثابت نہیں، اور عزائے اہل بیت وغیرہ کے اندر تو باعث اجر و ثواب بھی اس کو پہننا۔ تو اب یہ جو روایتیں متضاد ہیں اس میں حل کیا ہوا؟ یعنی حرام ہونا تو کسی نے قرار نہیں دیا، بعض نے صرف مکروہ کہا ہے، بعض نے صرف نماز میں مکروہ کہا ہے، اور اکثر علماء تو ایسے ہیں کہ جو کہ عام حالات میں نماز دونوں میں مکروہ قرار نہیں دیتے۔ جو مکروہ بھی قرار دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں نہ پہنے، بلکہ اس کے معنی ہے کہ ثواب میں کمی ہونا۔ مثلا اگر آپ نماز میں اگر 100 میں 100 نمبر لینا چاہتی ہیں اور نماز میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو آپ کو 80 نمبر ملیں گے، 90 نمبر ملیں گے، 10 نمبر کٹ جائیں گے مثلا۔ تو اس لحاظ سے صرف اس کے معنی مکروہ کے معنی ثواب میں قلت ثواب، یعنی ثواب میں کچھ کمی واقع ہونا، یہ معنی نہیں کہ بالکل ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، کچھ کم ہو جائے گا۔ لیکن اب موجودہ مراجع تو خیر جیسے کہ آپ نے ابھی آیت اللہ سیستانی کا سنا کہ وہ تو اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں مولوی نہیں بلکہ نہیں ارشادی، یہ چھوڑیے ذرا مشکل بات ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں رہا۔ اچھا اب یہ اور بتا دیے، جیسے یہ بھی دیکھیے یہ جو ہمارے دشمنان ہیں ان کی ایک پوسٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ شیعوں کے ہاں کتنی متضاد باتیں، یہ لوگ رافضہ ظاہر میں طنز میں وہ رافضہ کہتے ہیں، اور روایت بھی جو ہے انہوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے سیاہ لباس کا پہننا سوائے 3 موقعوں کے، جس میں وہی امامہ، ابا، موزے وغیرہ کا تذکرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکروہ ہے لیکن سوائے ان 3 لباس کے، تو یہ جو پورا لباس پہنتے ہیں اس لحاظ سے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔
تو روایتیں استثنا جو آئی ہیں جو کہا جاتی ہے نا کہ یہ 3 چیزیں صرف، تو یہ بھی ہمارے علماء کے نزدیک معتبر روایتیں نہیں، ضعیف اور مرسل روایتیں ہیں، روایتیں استثنا بھی. تو اس لحاظ سے ہم پر یہ ان کا جو طنز ہے، انہوں نے ظاہر ہے ہماری چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، بس ایک کہیں روایت پڑھی، ہمارے یہاں روایت پڑھ کے تو اس طرح سے حکم نہیں لگایا جاتا. تو یہ خود ان کی بھی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے. اچھا، اب عورت کی چادر کے حوالے سے بھی، سیاہ رنگ کی چادر وہ اگر خواتین جو پہنتی ہیں وہ بھی مکروہ نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، وہ میں جلدی جاؤں گا. البتہ 2 چیزیں ایسی ہیں لباس کے طور پر ایسی کہ جو کہ سیاہ لباس میں ہو تو مکروہ. ان میں ایک ہے لباس احرام. لباس احرام کا چاہے عورت پہنے یا مرد پہنے، سفید ہونا مستحب. اگر کوئی سیاہ رنگ کا لباس، مثلا کوئی سیاہ رنگ کا یہ کروا لے، غالباً ایک اس طرح کا ایک میں نے شخص کو پہنے کہیں حج پہ ایک شخص کو دیکھا تھا اس طرح سے، پتہ نہیں کہ اس کو کس نے بتایا تھا. بہرحال مکروہ ہے سیاہ لباس احرام. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کفن کا سفید ہونا مستحب یا بہتر ہے. تو سیاہ رنگ کے لباس میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، احرام بھی مکروہ ہے اور خود کفن کو بھی اکثر علماء نے سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے یہ مکروہ قرار دیا. اگر کوئی کر بھی دے تو بہرحال احرام صحیح ہے اور اس کا کفن بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ثواب میں کمی واقع ہوتی. تو یہ اس کے لحاظ سے معتبر روایتیں ہوں گی، لیکن جو عمومی لباس پہنا جاتا ہے اس کے اندر اس کی کراہیت نہیں. اور اگر عزائے امام میں پہنا ہو تو اس کا ثواب اور استحباب جو ہے کا جو حکم آ جاتا ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غلاف کعبہ بھی بہت سی روایت میں خود پیغمبر اسلام کے دور سے اس غلاف کعبہ کا جو ہے وہ رنگ سیاہ تھا. البتہ غلاف کعبہ ہمیشہ سے کپڑے کا نہیں تھا. حضرت اسماعیل کی زوجہ نے سب سے پہلے 2 دیواروں کے اوپر، اس زمانے میں اتنا نہیں ہوتا لیکن درختوں کی چھال سے اس کا ایک غلاف تیار کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد درختوں کی چھال ہٹ گئی تھی اور پھر کپڑا اس کی جگہ پر آ گیا تھا. تو بہرحال پیغمبر اسلام کے اپنے ادوار کے اندر بھی سیاہ رنگ کا کپڑا اس کے اوپر اس کی مشروعیت رہی. اگر پیغمبر کو یہ منع ہوتا تو یہ جہنمیوں کا یا فرعونوں کا اس طرح سے کوئی لباس ہوتا تو پیغمبر کم سے کم اس کی نشانی خانہ کعبہ کے اوپر نہ کروا دے.